صلوات بر محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر. آج کا موضوع، اس سے پہلے جو موضوع گزرا ہم لوگوں کا وہ خمس کا موضوع تھا، جو تفصیلاً آپ لوگوں کے اذہان عالی تک باقومہ کے جناب فاضل حسین صاحب آپ تک پہنچایا. اور آج کا موضوع جو ہے معاملات یعنی بزنس یعنی تجارت. روایتوں میں ہے کہ جو انسان تجارت کے لیے اپنے گھر سے نکلے، وہ بیپاری جو کام کاج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ تجارت کے مسئلوں و مسائل کو سیکھے. ضروری ہے اس کے اوپر تجارت کے مسئلوں و مسائل کو سیکھے. اگر بغیر مسئلوں و مسائل کے سیکھے ہوئے اگر وہ تجارت کرے تو بعض جگہ وہ تجارت سے باطل ہو جاتی ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ تجارت، جو بھی انسان تجارت کرے گا، اور مستحب ہے اپنے فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو پالنے کے لیے وہ تجارت کرے، لیکن پہلے معاملات کو سیکھ کر، معاملات کو سمجھ کر تجارت کرے گا تو اس کے مال میں بھی برکت ہوگی اور اس کی تجارت بھی جو ہے کامیاب ہوگی. تو انشاءاللہ جو بھی تاجر ہے وہ انشاءاللہ مسئلہ مسائل کو سیکھ کر انشاءاللہ تجارت کرے گا تو انشاءاللہ اس کے تجارت میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. بہت سارے احکام ہیں. احکام تجارت میں مستحبات تجارت ہے، مکروہات تجارت ہے، محرومات یعنی حرام جو ہے تجارت ہے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے جو ہے آپ لوگوں کے اذہان عالی تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے. آج کا جو موضوع گفتگو ہے معاملات تجارت یعنی بزنس میں، وہ ہے بعض چیزیں جو خرید و فروخت میں مستحب شمار کی جاتی ہیں خرید و فروخت میں، اور وہ جو ہے اس طریقے سے. وہ کون کون سے ہیں؟ سوال ہے کہ کون کون سی چیزیں تجارت میں مستحب ہیں. 4 چیزیں، جواب 4 چیزیں تجارت میں مستحب. نمبر 1 فقر یعنی غریبی اور اس جیسی کیفیت کے سوائے علاوہ جنس کی قیمت میں خریداروں کے درمیان فرق نہ ہو. یعنی مالدار کے لیے ایک چیز کے لیے الگ قیمت اور جو ہے وہی چیز غریبوں کے لیے الگ قیمت. تو اس طریقے سے نہیں چلے گا. اگر اس طریقے سے کرے گا تو وہ پھر مسئلہ الگ ہو جائے گا. تجارت کا اصول ہے چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، ایک چیز کا ایک دام ہونا چاہیے. نمبر 2، اگر وہ نقصان میں نہ ہو تو چیزیں زیادہ مہنگی نہ بیچیں. مثال کے طور پر جو ہے اگر 1 روپے کی چیز ہمیں 1.5 روپے میں بیچنا ہے تو اس میں نقصان نہیں ہے، لیکن اگر ہم 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے مسئلہ ہو جائے گا. تو اگر نقصان نہیں ہے، یعنی اگر 50 پیسے بھی ہمیں بچ رہے ہیں تو 50 پیسے نقصان نہیں ہے اور دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، تو ہم کم قیمت کے فائدے پر جو ہے چیزوں کو بیچنا یہ ہے مستحب. نمبر 3، یہ اہم مسئلہ ہے، جو چیز بیچ رہا ہے انسان وہ زیادہ بیچے اور جو خرید رہا ہو وہ کم لے. اکثر و بیشتر ہم لوگوں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ اگر جو انسان تجارت کر رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ کم بیچے گا، یعنی ترازو میں، نہ کہ قیمت میں، ترازو میں کم بیچے گا، اور جو وہی چیز کسی دوسرے سے لے گا تو وہ جو ہے زیادہ لیتا ہے. تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. تو اس معاملے میں جو ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سودا کرنے کے بعد یعنی خریدنے کے بعد شرمندگی محسوس کرے
یا پشیمان ہو کر وہ واپس دینا چاہے اس مالک کو تو وہ ضروری ہے، مستحب ہے کہ وہ واپس لے لے۔ مثال کے طور پر میں نے جو ہے ایک پین خریدا فاضل صاحب سے، پین خریدنے کے بعد میں شرمندہ ہو نہیں چاہیے اس لیے کہ میرے کام میں نہیں ہے یہ پین اور مجھے کوئی کام میں نہیں آئے گی یہ پین۔ اگر میں جو ہے شرمندہ ہو کر جو ہے فاضل صاحب کے پاس چلے جاؤں کہ وہ اس پین کو آپ جو ہے واپس لے لیں، تو فاضل صاحب کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو واپس لے لیں۔ یہ جو ہے مستحبات میں سے ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہے مستحبات تجارت، مستحبات بزنس ہے جو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، خاص کر جو ہے یہ مستحبات میں۔ اور اگر اس مستحبات میں اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی، ہمیں تجارت میں بھی برکت ہوگی۔ اگر ایک طرف سے آپ جو ہے کم قیمت میں دے رہے ہیں تو پروردگار عالم اس کے بدلے میں جو ہے بہت زیادہ ہمیں عطا کرے گا۔ اب یہ چیز صرف اور صرف 4 چیزیں مستحبات میں تھیں۔ اب جو ہے مکروہات ہیں، انشاءاللہ اس کو تمام بیان کر کے انشاءاللہ اس درس کو اور اس کلاس کو جو ہے ختم کریں گے۔ مکروہات یعنی مکروہ کسے کہتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے، مکروہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ ہے نہیں جس کے نہ کرنے میں بہتر ہے، کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ کرنا بہتر ہے۔ جیسے یہ مثال میں نے دی تھی اس سے پہلے، انڈا کھانا، کلیجی کھانا یہ مکروہ ہے۔ اگر دسترخوان پر وہ چیزیں لگی ہوئی ہیں تو بہتر ہے کہ اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز کھائیں، ہمیں جو ہے ثواب ملے گا۔ نہ کرنے میں ثواب ہے اور کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے، اس کا جو ہے مکروہ کا معنی یہ ہے۔ اور معاملات جو ہے، بعض معاملات، سوال یہ ہے کہ کون کون سے معاملات میں معاملہ کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ نمبر 1 بہت سارے ہیں، انشاءاللہ وہ مختصر کرتا ہوا آپ کے اذہان عالی تک پہنچاؤ۔ نمبر 1 مکروہ معاملات جو ہے جائیداد کا بیچنا، جائیداد کا یعنی گھر، زمین یا کوئی فلیٹ یا باغ وغیرہ کا بیچنا یہ مکروہ ہے، اسلام میں مکروہ ہے۔ مگر یہ کہ اگر ہم یہ بیچ کے دوسری جگہ اسی جائیداد میں لیں، زمین میں سے زمین لیں یا گھر آئے تب مکروہ نہیں ہے۔ پہلا جائیداد کا بیچنا، دوسرا گوشت فروشی کا دھندا اختیار کرنا یعنی خصاب، گوشت کاٹ کر بیچنا یہ مکروہ ہے، چاہے وہ کسی کا بھی گوشت بکرے کا ہو، چاہے کیا کہتے ہیں مرغی کا ہو، بیل کا ہو، بھینس کا ہو، کوئی بھی گوشت کا کاروبار کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3 کفن فروشی کا پیشہ اختیار کرنا یعنی کفن کا بیچنا یہ مکروہ ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے حکایت جو ہے مجھے یاد آ رہی ہے کفن بیچنے کے سلسلے میں کہ ایک مولوی صاحب جو ہے ایک کفن بیچنے کے والے کے گھر گئے، وہ مصیبت میں تھے، تو مولوی صاحب نے دعا وغیرہ پڑھی اور جو ہے اسے کامیابی ہوئی، شفایاب ہوا، اس کے بعد وغیرہ وغیرہ، یعنی انہیں اچھا ہو گیا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کیا ہدیہ کریں گے آپ؟ جو ہے کہا کہ آپ کیا کاروبار کریں؟ میرے کاروبار میں جو ہے آپ جو ہے خاص کر جو ہے دعا کر دیں تاکہ جو ہے میں اپنے کاروبار کے ذریعے سے اپنے گھر بار کا جو ہے علاج کرا سکوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ کاروبار کیا ہے؟ کہا کفن بیچنے کا کاروبار ہے۔ تو مطلب کیا، یعنی لوگوں کے مرنے کی دعا کریں تاکہ یہ لوگ مر جائیں تو میرے دکان سے جو ہے کفن جو ہے زیادہ بکے۔ تو مولوی صاحب جو ہے سر پکڑ کے بڑھ گئے، بہترین تمہارا کاروبار، تمہیں مبارک ہو۔ یعنی کاروبار کفن بیچنے کا، اگر اس کے کفن بیچنے کے کاروبار میں جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ اس کے کفن بیچنے کا کاروبار جو ہے ترقی کرے اور جو ہے زیادہ جو کاروبار ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ مرتے رہے اور اس کے کاروبار میں ترقی ہوتے رہے۔
خیر معاملات میں جو ہے تیسرا جو ہے وہ ہے کفن بیچنا جو ہے یہ مکروہ ہے. ہوتا ہے ایسے معاملات کرنا جس کی ترتیب صحیح نہ ہو, ایسے لوگوں سے معاملات کرنا جس کی تربیت صحیح نہ ہو. اگر انسان کی تربیت صحیح نہیں ہے, یعنی معاملات میں گھپلا کرتا ہے, اس کی زبان میں سچائی نہیں ہے, ہمیشہ جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ, جتنی بھی صحیح تربیت نہیں ہے, ان لوگوں سے معاملات کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے. اس لیے کہ بھروسہ نہیں ہے نا, وہ قابل اعتماد شک نہیں ہے. پانچواں ہے مکروہ معاملات میں ہے صبح کی اذان سے لے کر سورج کے نکلنے تک معاملات کرنا. یعنی صبح یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے معاملات کرنا, یعنی اذان صبح سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان جو ہے یہ معاملہ کرنا, تجارت کرنا, بزنس کرنا مکروہ ہے. چھٹا ہے گیہوں, جو اور ان جیسی چیزوں کی فروخت کرنا یہ مکروہ ہے. جو گیہوں یا اس سے مشابہ جو چیزیں ہیں ان کی فروخت کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے. کاروبار کرنا, بزنس کرنا مکروہات میں سے. ساتواں اور آخری یہ ہے کہ اگر مسلمان کوئی جنس کوئی چیز خرید رہا ہو تو اس کے سودے میں یعنی خرید و فروخت کے درمیان کوئی دوسرا خریدار بن کر آنا. مثال کے طور پر جو ہے فاضل بھائی کسی اور چیز اور انسان سے جو ہے کچھ چیز خرید رہے ہیں, وہ دونوں کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے, میں بیچ میں کود کر خریدار بننا, میں خریدوں گا, یہ معاملہ جو ہے مکروہ ہے. جسے کہتے ہیں بیچ میں کودنا, کباب میں ہڈی بننا جو ہے جسے کہتے ہیں, ایک مثال جو ہے کباب میں ہڈی بننا, یہ جو ہے مکروہات میں سے ہے. یہ 7 چیزیں جو ہے ٹوٹلی جو ہے مکروہ ہے. انسان کو جب تجارت کر رہے انسان تو ان چیزوں کا جو ہے خیال کرے, اور جب ان چیزوں کا خیال کر کے معاملہ کرے گا یقیناً وہ کامیاب اور کامران رہے گا. پروردگار عالم کے طرف سے جو ہے اس کے اوپر رحمتیں و برکتیں نازل ہوگی, اس کے کاروبار میں برکت ہوگی. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل